شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح ناشتے میں نہار منہ قرآن کی یہ خفیہ آیت پڑھو، جسم کے ریشے ریشے سے ہر بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا، موت کے علاوہ ہر بیماری سے فوری شفا۔ محترم ناظرین، جسمانی بیماریوں کا شافی علاج آج جان لیجیے۔ اس ویڈیو میں مقدس کتاب قرآن مجید کی ایک آسان سی اور مشہور و معروف آیت کا عمل آپ کو بتایا جائے گا۔ صبح اٹھ کر خالی پیٹ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اللہ نے چاہا تو اس عمل سے جسم کی ہر بیماری ختم ہو جائے گی، چاہے وہ بیماری چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی۔ یعنی ویڈیو میں آپ کو جسم کی اندرونی یا بیرونی بیماری کا قرآن پاک سے آزمایا ہوا روحانی علاج بتایا جا رہا ہے۔ اس عمل کو غیر مسلم بھی مانتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ بیماری کا علاج کروا کر تھک چکے ہیں اور وہ بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو صبح خالی پیٹ بس آپ نے یہ قدرتی عمل کرنا ہے۔ یہ عمل مریض خود پڑھ سکتا ہے تو خود پڑھے، اور اگر خود اس آیت کی تلاوت نہیں کر سکتا تو گھر کا کوئی اور فرد اس آیت کو پڑھ کر مریض پر دم کر دے یا پانی پر دم کر کے مریض کو پلا دے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے جسم کے باہر کی ہر بیماری اور جسم کے اندر کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، جس کسی نے بھی اس عمل کو کیا، انشاءاللہ تعالی اس کی وجہ سے اس کے جسم میں موجود دیگر بیماریاں جیسا کہ گیس، کاہلی، سستی اور کمزوری وغیرہ صرف اس عمل کی وجہ سے ختم ہو جائے گی۔ دل کے امراض کا علاج اس عمل میں اللہ نے رکھ دیا ہے۔ مصائب اور آلام اور رنج و غم سے مکمل نجات کے لیے آپ اس عمل کو ایک بار خود آزمائیں۔ اب ناظرین، یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مشہور سورت کون سی ہے اور اس کا وظیفہ کیسے کرنا ہے، تو مکمل تفصیل آپ کو بتاؤں گی۔ ناظرین، یہاں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس عمل سے لوگوں نے کیا کچھ پایا ہے۔ ایک بھائی کا کہنا تھا کہ اس عمل کو اگر صبح کے وقت کر لیا جائے تو پریشانی، بیماری، ٹینشن ختم ہو جاتی ہے اور رزق کی فراوانی جاری ہو جاتی ہے۔ بلکہ بھائی کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس چھوٹے سے وظیفے سے ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو پڑھتے ہوئے 6 سے 7 ماہ ہو گئے۔ صبح کے وقت پڑھنے سے میری زندگی میں بہت سی مثبت تبدیلیاں آئی ہیں۔ اس عمل کی برکت سے میری 20 سال کی بیماری 5 دن میں ختم ہوئی۔ میری ایک بیماری تقریباً 20 سال سے تھی، جس سے میں بہت تنگ آیا تھا۔ ہر قسم کی انگریزی ادویات کا استعمال کیا مگر وقتی آرام آ جاتا تھا۔ ہر آدمی کے ساتھ اپنی بیماری کا ذکر کرتا تھا۔ ایک دن میرا ایک دوست جو حافظ قرآن ہے، جس کا نام حافظ حسن ہے، وہ آپ کے چینل سے بہت عرصہ سے وابستہ ہے، اس نے مجھے آپ کے چینل کا بتایا تو آپ کے چینل پر یہ عمل 2016 میں سنا۔ میں بہت شکر گزار ہوں، آپ کے اس وظیفے کی برکت سے 20 سال کی بیماری ختم ہوئی، اور سر آپ کی زندگی میں آپ اللہ پاک خوشیاں بھر دے۔ میری اہلیہ آج بھی جھولیاں اٹھا اٹھا کر آپ کو دعائیں دیتی ہے۔ ناظرین، وظیفہ نوٹ کر لیں کہ آج کا یہ خاص عمل قرآن مجید کی عظیم سورت مبارکہ سورت فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ جی، آپ نے اس وظیفے میں سورت فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ آپ نے سورت فاتحہ کو کب، کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب میں آپ کو بتاؤں گی، اور غور سے سن لیجئے گا۔ اور یاد رکھیں، قرآن کریم ہر بیماری کے لیے نسخہ شفا ہے۔ قرآن پاک خود مریض کو پڑھنا چاہیے۔ جدید تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ مریض پر سب سے زیادہ اثر خود اس کی اپنی آواز کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیتوں میں ایسی شفا ہے، کوئی بھی مریض قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اسے صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیت میں ہماری زندگی رکھی ہے، لہٰذا اگر کسی بیماری یا سست خلیے پر اللہ کا کلام بڑھایا جائے تو وہ خلیات تر و تازہ ہو جاتا ہے، اس میں زندگی بحال ہو جاتی ہے اور امراض کی مدافعت کی قدرت بڑھ جاتی ہے۔ یہی ہے کہ ہمیں روشنی بھی ملتی ہے۔ مخصوص امراض پر مخصوص قرآنی آیت پر دم کر کے پانی پینے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی بدولت شفا ملتی ہے۔ اللہ نے پوری انسانیت کے لیے تا قیامت مکمل ضابطہ حیات، ایک نور مبین، ایک کتاب مقدس قرآن مجید
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے عطا فرمائی، جس میں اللہ نے زندگی کے تمام شعبوں عبادت، ریاضت، شجاعت، عدالت، امانت، سخاوت، شہادت، تہذیب و تمدن، بد و باش، خورد و نوش، عقل و شرب، قیام و طعام، لین دین، پیار اور محبت، غرض ہر پہلو پر ایک مکمل ضابطہ حیات دے کر بھیجا اور کوئی پہلو تشنہ نہ چھوڑا۔ قرآن پاک ہی ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو نہ صرف ہدایت کا ذریعہ ہے بلکہ شفا کا بھی ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگو تمہارے پاس رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے اور جو اسے قبول کر لے ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ یہ اللہ کا فضل اور مہربانی ہے کہ یہ خبر اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوش ہونا چاہیے۔ قرآن مجید مردہ لوگوں کے لیے آب حیات اور پرس مردہ لوگوں کے لیے طمانینت بخش ہے، لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور صراط مستقیم پر گامزن کرتا ہے۔ جس کا قول قرآن مجید کے مطابق ہے وہ صادق ہے، جو اس کے احکامات پر عمل پیرا ہوتا ہے وہ کامیاب ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرح امتیاز تھا کہ وہ دنیا میں ایسی زندگی بسر کر رہے تھے کہ گویا کہ جیتا جاگتا قرآن ہو۔ وہ قرآنی آیت میں غور و فکر کرتے تھے اور حقیقی معنوں میں اس کی تلاوت کرتے تھے، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے تھے اور اسی کی طرف دعوت دیتے تھے۔ عذاب کی آیتوں سے ان کے دل دہل جاتے تھے اور رحمت کی آیتوں سے ان کے دل روشن اور معمور ہو جاتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قدم قدم پر قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرتے تھے، اس لیے وہ دنیا میں عزت سے مشرف ہوئے اور دنیا کی سعادت کے حقدار بنے، بلند درجات پر فائز ہوئے اور دونوں جہانوں کی کامیابیوں سے سرفراز ہوئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن مجید سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف لام میم ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ قرآن سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتے جاؤ اور درجات پر چڑھتے جاؤ اور اس ترتیل سے پڑھو جس طرح دنیا میں پڑھا کرتے تھے، بے شک تمہارا مقام وہاں ہوگا جہاں پر تمہارا پڑھنا ختم ہو جائے گا۔ اللہ ایک ہے، روز ازل سے ایک ہے، تا ابد تک ایک رہے گا۔ سچائی ایک حقیقت ہے، ازل سے ابد تک رہے گی۔ جھوٹ ایک لعنت ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گی۔ انسانیت کی قدر و منزلت ازل سے مسلم ہے، اب تک مسلم رہے گی، اور اس طرح انسانیت سے متعلق ہر شعبہ زندگی کے لازوال اصول ازل سے ہیں اور اب تک رہیں گے، اور انہی اصولوں کا امین قرآن پاک ہے، اس لیے اس میں بیان کردہ ابد تک حقیقت ہی رہے گی، نہ ان میں ترمیم کی ضرورت ہوگی نہ اضافے کی۔ اس مکمل قانون کو لے کر آنے والے حامی الوحی النبی محیط الانوار خداوندی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کی ذات گرامی بھی اسی طرح ابد ایک ہی رہے گی۔ ان کو سمجھنے، اس کو پرکھنے اور اس کو حرز جاں بنانے کا جو انداز آپ نے سکھا دیا ابد تک وہی رہے گا۔ انہی کی دی ہوئی ٹارچ، انہی کی دی ہوئی روشنی سے میں یہ قرآن پاک کے بعد کوئی کتاب اس کا مقام نہیں لے سکتی اور اس کے لانے والے کی جگہ کسی دوسرے کو کھڑا کیا جا سکتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور نبوت اور لازوال نبوت بھی قرآن پاک کے مکمل ضابطہ حیات ہونے کی دلیل ہے۔ قرآن کریم فوز و فلاح کا دائمی منشور اور رشد و ہدایت کا مثالی سرچشمہ ہے، جس میں ایک طرف حقوق اللہ کے پاس داری ہے تو دوسری طرف حقوق العباد کی ادائیگی کا پیغام ہے۔ گویا یہ قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہماری روحانی جسمانی تقسیم اور شفا کا باعث ہے۔ اس میں پورے نظام حیات عطا کیا گیا ہے جس پر عمل پیرا ہو کر انسانیت اپنا کھویا ہوا وقار اور گم شدہ متاع عزیز یعنی جنت بھی حاصل کر سکتی ہے۔
حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ شفا دینے والی دو چیزوں کو یعنی شہد اور قرآن کو لازمی پکڑو۔ جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا جاتا ہے۔ سورۃ بقرہ جادو اور نظر بد کے اثار کم کرتی ہے۔ ماؤز 3 سے دم کرنا بھی حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس مرض میں وفات پائی اس میں اپنے اوپر ماؤز 3 پڑھ کر دم کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ تکلیف ہوتی تو میں اس کو پڑھ کر دم کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو برکت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر پھیرتی۔ حضرت امام بطار رحمۃ اللہ علیہ ماؤز 3 کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک ایسا راز رکھا ہوا ہے جو ان کے علاوہ کسی اور صورت میں نہیں، کیونکہ یہ جامع دعائیں ہیں جن میں ساری بڑی چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، سحر، حسد، شیطان کے شر اور اس کے وسوسوں سے، اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں سے حفاظت کے لیے ماؤز 3 سے بہتر کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن پاک خود مریض کو پڑھنا چاہیے۔ جدید ترین تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ مریض پر سب سے زیادہ اثر خود اس کی اپنی آواز کا ہوتا ہے۔ کسی بھی انسان کی آواز کے مقابلے میں خود مریض کی آواز اس کی بیماریوں خلیوں پر زیادہ اثر ڈالتی ہے۔ مریضوں کو ہمیشہ مشورہ یہی ہوگا کہ وہ اپنے مرض سے متعلق سورت کا عمل خود پڑھ کر اپنے اوپر پھونکے۔ سورۃ فاتحہ کے وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ صبح اٹھنے کے ساتھ ہی یعنی کہ جب آپ نماز کے لیے اٹھیں تو آپ وضو کر لیں اور پہلے نماز پڑھ لیں، پھر اس کے بعد یہ وظیفہ کریں۔ اگر نماز کا وقت زیادہ پڑا ہو تو آپ اس وظیفے کو پہلے کرنے کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے سورۃ فاتحہ کو اس طرح پڑھنا ہے کہ جب آپ سورۃ فاتحہ کو 9 بار مکمل پڑھ لیں تو آپ نے اللہ رب العزت کا نام مبارک یا رحمان یا اللہ 9 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ فاتحہ 9 بار پڑھنی ہے اور ساتھ ہی یا رحمان یا اللہ 9 مرتبہ پڑھنا ہے، اور تیسری مرتبہ سورۃ فاتحہ کو 9 بار پڑھنی ہے، یعنی کہ سورۃ فاتحہ 27 بار پڑھی گئی اور آپ نے 27 بار ہی اللہ تعالیٰ کا مبارک نام لیا۔ یا رحمان یا اللہ کو بھی 27 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس پانی پر دم کر دینا ہے۔ اگر مریض نے اپنے لیے عمل کیا تو خود اس پانی کو پی لے، اگر کسی مریض کے لیے دم کیا تو بھی اس مریض کو پلا دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مریض کو ہر بیماری سے اللہ تعالیٰ فائدہ فرمائے گا۔ قرآن حکیم کے ایک ایک حرف میں شفا ہے۔ جو مسلمان روزانہ آیت قرآنی کی تلاوت کرتے اور باوضو رہتے ہیں، اللہ کریم ان کے لیے کشادگی پیدا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ کبھی دنیاوی مسائل سے شاکی نہیں ہوتے، نہ انہیں ڈپریشن ہوتا ہے، ان کا دل و دماغ پرسکون ہوتا ہے، جیسے کہ سورۃ فاتحہ کو روزانہ پڑھنے والوں کا معاملہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورۃ فاتحہ میں موت کے علاوہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اس کی ضمانت دیتا ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھتے رہنے والوں پر آسانیاں پیدا ہوتی ہے۔ جو کوئی بھی سورۃ فاتحہ کا عامل بن جاتا ہے، اس کا بے تحاشا ذکر کرتا ہے، تو ایسے لوگوں پر معاشی تنگی نہیں ہوگی، انہیں غیب سے رزق ملے گا، بیماروں کو جلد صحت یابی ملے گی۔ اگر کسی مریض کی تیمارداری کے دوران اس کی شفا کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ کر 7 بار سورۃ فاتحہ باوضو ہو کر پڑھی جائے تو وہ جلد صحت یاب ہوگا۔ ناظرین، جب بھی وقت اجازت دے قرآن کی تلاوت سن لینی چاہیے۔ مریض کو قرآن پاک کی آیتوں میں غور و فکر کرنا چاہیے جنہیں وہ سن رہا ہے، کیونکہ قرآن میں تدبر، تفکر اور اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرنا بھی ایک طرح کا علاج ہے۔ علاج بالقرآن کو فعال بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مریض سوتے ہوئے توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سننے کا اہتمام کرے۔ مریض بلکہ صحت مند انسانوں کو بھی یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ نیند کے عالم میں انسانی دماغ کام کرتا رہتا ہے، دماغ قرآن پاک کی آواز سے متاثر ہوتا ہے۔ بے شک یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے۔ وہ لوگ جو کسی بھی جسمانی، روحانی الجھن یا ذہنی کرب میں مبتلا ہو، اس کو چاہیے صبح، دوپہر، شام آنکھیں بند کر کے سورۃ فاتحہ 9 بار پڑھیں اور 7 روز تک متواتر پڑھیں۔ ہر دفعہ پڑھنے کے بعد آدھا گلاس پانی آنکھ بند کر کے 3 بار دل میں اللہ کہہ کر 3 گھونٹ پی لیں۔ اس صورت سے جسمانی اور روحانی سکون آپ حاصل کر سکتے ہیں۔
آپ ہر طرح کے مسائل اور رنج و غم سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کو اپنا ورد بنائیں۔ ہماری اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ اللہ پاک سب کو صحت، عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید سراسر خیر و برکت، فوز و فلاح اور رشد و ہدایت کا مثالی سرچشمہ ہے۔ اس پر ایمان لانا، اس کی تلاوت کرنا، اس کے احکام یعنی امر اور نہی پر کما حق کا عمل پیرا ہونا اور صحابہ قرآن، پیغمبر آخری الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت یعنی کے اتباع کرنا دنیا اور آخرت کی بھلائی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کا فہم عطا فرمائے، ہمارے عقائد و اعمال کی اصلاح فرمائے اور ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں دین کو نافذ فرمائے، ہماری لغزشوں اور خطاؤں سے درگزر فرمائے، قرآن و صحابہ قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی فرما برداری کے ذریعے اپنی رضا کار کا حصول آسان فرما دے، آمین یا رب العالمین۔